قرآن مجید کو فرقان حمید کہا گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ فرقان حمید کہنے کا کیا مقصد ہے، بھی ذرا بتا دیں۔ دیکھیں ضلع الفرم اگر فضائل قرآن کی بات کی جائے تو میں ڈاکٹر صاحب کی تھوڑی سی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے حدیث کی روشنی میں قرآن مجید کی سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ ناس تک جو قرآن مجید کی جو حدیث میں فضیلت آئی ہے، سب سے پہلے قرآن مجید جو سورۃ فاتحہ ہے، فرمایا اعظم من سورۃ القرآن، قرآن مجید کی جتنی صورتیں سب سے بڑی صورت سورۃ فاتحہ ہے مضمون جملہ کے اعتبار سے، اور اسی طرح ساتھ سورۃ فاتحہ کو سب المثانی بھی کہا گیا ہے اور سب القرآن بھی کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے سورۃ بقرہ کو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پڑھنا البرکہ ترکوا حسرہ، اس کو چھوڑنا حسرت ہے اور اس کو پڑھنا برکت ہے۔ جو آدمی اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہتا اسے چاہیے کہ قرآن مجید سورۃ بقرہ اپنے گھر میں پڑھے۔ اور اسی سورۃ بقرہ میں ایک آیت الکرسی کا آتا ہے، فرمایا کہ آیت الکرسی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھی جائے ایک نماز میں، ظہر میں پڑھی ہے تو عصر تک سوائے موت کے آپ کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور اسی طرح اگر بات کی جائے سورۃ آل عمران کی تو آل عمران یہ وہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے شروع ہونے والی ہے، اور اسم اعظم کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے متعلق کوئی بندہ یہ نام لے کے دعا کر دے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور 3 اسم اعظم جو قرآن مجید میں آتے ہیں، ایک آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور دوسرے نمبر پہ سورۃ آل عمران پہ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور تیسرا سورۃ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد سبع طوال جسے بڑی 10 صورتیں کہا جاتا ہے، وہ سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ انفال اور توبہ تک جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو آدمی ان 10 صورتوں کو یا بڑی صورتوں کو پڑھ لیتا ہے گویا کہ وہ بہت بڑا عالم بن جاتا ہے۔ بہت بڑا عالم بننے کے لیے پورا قرآن نہیں، یہ صورتیں پڑھ لی جائے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھی جائے بات سورۃ ہود کی، سورۃ واقعہ کی، سورۃ مرسلات کی، سورۃ عما یتساءلون کی، فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات، مجھے ہود، واقعہ اور مرسلات اور عما یتساءلون اس کے مضمون نے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور اگر اسی طرح سورۃ کہف کی بات کی جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کائنات کا سب سے بڑا فتنہ دجالی فتنہ ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے فتنے تو اس سورت کے مقابلے میں نظر ہی نہیں آتے، جو اس کی پہلی 10 آخری 10 آیات یا اسی طرح پوری سورت جمعے کے روز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا نور پیدا کر دیتا ہے جس نور کی روشنی میں وہ ہفتہ بھر وہ چل سکتا ہے، اور اس کو دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے اگر بات کی جائے سورۃ اسراء کی، سورۃ زمر کی، سورۃ طٰہٰ کی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ جس رات میں سورۃ اسراء سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ اور اسی طرح سورۃ زمر یہ پڑھ کے نہ سوتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 6 صورتیں وہ ہیں جسے آپ مسبحات کہتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ حدید ہے، دوسرے نمبر پہ سورۃ حشر ہے، تیسرے نمبر پہ سورۃ صف ہے، چوتھے نمبر پہ سورۃ جمعہ ہے، 5ویں نمبر پہ سورۃ تغابن ہے، اور 6ٹھے نمبر پہ سورۃ الاعلیٰ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اس کو رات کو پڑھ کے سوتے تھے۔ یہ آپ کی جو نا وہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد ایک آخری 2 باتیں کہ سورۃ فتح کے متعلق فرمایا کہ قرآن کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس کی نزولی کے بعد مجھے اتنی خوشی ہوئی ہو جتنی کہ خوشی مجھے سورۃ فتح کی جو نا نزولی کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور اسی طرح سورۃ ملک کے متعلق آتا ہے کہ وہ سورت تو آپ کو اس طرح محفوظ کر لے گی عذاب قبر سے جس طرح ایک مرغی یا ایک جانور، چھوٹا سا مرغی والا جانور وہ اپنے بچوں کو محفوظ کرتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ تکویر، سورۃ انفطار، سورۃ انشقاق کے متعلق فرمایا رسول کائنات نے جو آدمی قیامت کو دنیا میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہو، قیامت سے پہلے قیامت دیکھنا چاہتا ہو، اس آدمی کو چاہیے اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت، یہ صورتیں پڑھ لے۔ اور اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے، سورۃ الکافرون کے متعلق فرمایا فإنا براءۃ من الشرک، شرک سے جو آدمی برات چاہتا ہے تو وہ سورۃ کافرون، اور سورۃ اخلاص مواحد اور مخلص بنانے والی، اور فلق ناس دنیا کائنات کے تمام حاسدین اور دنیا کائنات کے تمام شریروں اور جادوگروں سے محفوظ رکھنے والی کوئی صورت ہے تو وہ فلق اور ناس ہے۔ زندگی شعور سے
Al Hikmah International.